बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज का दिन जुमेरात का हम करते हैं आपके साथ गुफ्तगू। जो भी कॉलर्स हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं, जो नंबर लिखा है। वीडियो कॉलर से भी इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे और बात करेंगे मसाइल पे, और अल्लाह ताला ने अगर तौफीक दी तो उनके हल के ऊपर भी बात करेंगे। ख़वातीन के साथ एक बात कह दूँ, फिर इंशाअल्लाह ताला आपकी कॉल्स लेता हूँ। एक ज़माना था, और ये ज़माना बहुत दूर नहीं था, ये था 1857 का। इस ज़माने को हम कहते हैं कि मुसलमानों ने जंग आज़ादी, जिसको कि वो लोग जो कि मुसलमान नहीं है वो उसको जंग गदर यानी कि बगावत भी कहते हैं। हमने जंग आज़ादी जो है 1857 में बुरी तरह नाकामी से हारी, और इसको हारने की वजह ये नहीं थी कि हम में लड़ने की कमी थी या ईमान की कमी थी या कोई और कमी थी। इसमें सिर्फ एक कमी थी जो कि बहुत अरसे, और मैं ये कहूँ कि अमीरुल मोमिनीन के ज़मानों के बाद से हमारे पास है, और वो है लीडरशिप की कमी। बहादुर शाह ज़फ़र जो बादशाह था, बजाय इसके कि वो उस वक्त मुसलमानों को लीड करता, सामने आता और बादशाहत का हक अदा करता, वो उस वक्त नज़में लिख रहा था कि वो गज़ ज़मीन न मिल सकी कुएं यार में। अगर ये लिखने वाले बादशाह सलामत थे तो फिर ये बर्मा में ही दफन होंगे। ख़वातीन हज़रात, इसका नतीजा ये निकला कि ये बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र अपने महल से भागकर लाहौर में जहांगीर के मकबरे से पकड़ा गया, और बादशाह अपने दो बेटों के साथ पकड़ा गया। और पकड़ने वाला एक मामूली सा कप्तान था हडसन के नाम से, जो बरतानवी फौज का था। ये हर उस वक्त उस दौर में होगा जब मुल्क में लोगों को लीडरशिप अवेलेबल नहीं होगी। आज गुफ्तगू मेरा इंतहाई अदब से मेरा इरादा था कि मैं अखलाक पे करूं, लेकिन एक मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ समा पे सुनी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अखलाक पे बात करना तो इस मुल्क में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अखलाक के लिए किरदार चाहिए, किरदार के लिए ईमान चाहिए, ईमान के लिए हया चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर इस दुनिया की, इस मुल्क में जो सबसे एलीटस्ट तरीन एक जमात है, असेंबली के बाद और असेंबली के ऊपर जो उसकी कायमा कमेटी है, उसको ना मसला होगा कि 6.5 साल का बच्चा आखिर मस्जिद में लटका दिया जाए तो क्या होगा, ना उसको मसला होगा कि कराची के अंदर अगर एक आदमी की कत्ल मारवाए कानून कर दिया जाए तो क्या होगा, ना उनको मसला होगा पेट्रोल का। कोई मसला नहीं होगा, उनको मसला एक होगा, और उस मसले का नाम होगा अर्जुमंद अजहर। कि अर्जुमंद अजहर एक आम आदमी, उसने क्यों कहा कि जहाज इतने घंटे लेट क्यों हो रहा है, ये मेरी कौम का नुकसान है, PIA का नुकसान है। अगर एक शख्स जिसने एक वीडियो जो है सिर्फ अपलोड करके इस हुकूमत के हाकिमों को शर्म दिलाने की कोशिश की, और उनको प्रॉब्लम यह है कि अर्जुमन जो है उस पर FIR कटे और बाकी मुल्क के मसाइल नहीं है, तो फिर बहादुर शाह ज़फ़र कहाँ से बुरा आदमी था। फिर आप भी अपने बेटों की हिफाजत कीजिए, क्योंकि कोई कप्तान ऐसा ज़रूर होगा जो आपके बेटों का सर जो है वो भी एक ट्रे में सजा के आपके पास ज़रूर लाएगा, चाहे आप बहादुर शाह ज़फ़र ही हों। पहले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जनाब अली, जनाब अली कौन सा भाई, कहाँ से? यूसुफ हारून, सिविल जज, रावला कोट, आजाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी जी जी, हुक्म फरमाइए। सर, मेरा बेटा 8 साल की उम्र का दमियाल कैंप गुलशन इकबाल रावलपिंडी से अगवा हो गया। कब की बात? 16 अक्टूबर 2014 को। 3 माह हो चुके हैं, तो बस कोई परेशानी है। ये वही बच्चा है जो इस वक्त हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो कि व्हाट्सएप के ऊपर भी काफी खबर चल रही है। यही बच्चा है जिसकी आप बात कर रहे हैं? जी सर। ये यही बच्चा है, आप टेलीविजन देख रहे हैं इस वक्त? नहीं सर, हमारे यहाँ बिजली नहीं है इस वक्त। तो बादशाह, इस मुल्क में बिजली मसला नहीं है ना, इस मुल्क में मसला कुछ नहीं है। बच्चा गुम जाए, मर जाए, कुछ हो जाए, इस मुल्क में ये मसाइल नहीं है। ये बच्चा कब से गुमा हुआ है? सर 3 माह हो चुके हैं। 3 माह। तो आपने किसी को कहा हो, आप माशाल्लाह ताला आप खुद इतने आदमी हैं, आपने प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, IG साहब से कहा हो, किसी ने कुछ मदद की हो? सबसे कहा सर, सबसे कहा। एक नामजद मुलजम जो मेरे सस्पेक्टेड था, मैंने उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले किया। तो क्या बना? तो तीसरे दिन वो पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। तो सर कौन पूछने वाला? सबसे फरियाद की है, अल्लाह से फरियाद। हजरत, आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या काम करते हैं?
सिविल जज रावला सिविल जज हूँ सर। हाँ, मैंने दोबारा इसलिए पूछा जज साहब कि अगर एक जज को इस मुल्क के अंदर प्रोटेक्शन नहीं है तो मुझे ये बताइए, आपका बेटा मेरा बेटा है, खुदा की कसम हाथ बांध के कह रहा हूं, मुझे बताइए कि अगर जज को प्रोटेक्शन नहीं है तो एक आम आदमी को प्रोटेक्शन जो है वो देने के लिए फिर फरिश्ते ही उतरेंगे ना जमीन पर, और क्या होगा? फिर अल्लाह ही मालिक है सर। देख लें वजीर दाखिला का हल्का है, मेरा हल्का वहाँ सीनियर यानी एसपी तक लेवल। जज साहब हल्का जिसका मर्जी हो, लोग तो पाकिस्तान के हैं ना, ये पाकिस्तान के लोग हैं। इसीलिए कहते हैं क्या करूं मैं, अल्लाह से फरियाद कर रहा हूँ। अल्लाह से फरियाद करे, मैं भी अल्लाह से फरियाद करता हूँ। किसी से कहना मैं इस जगह को इस्तेमाल कर सकता हूँ, और अगर कोई चाहे तो वो भी हमारी जगह को, प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकता है हाथ बांधने के लिए हाकिमों के लिए कि खुदा के वास्ते एक मुल्क के मसाइल जो है वो अर्जुमंद नहीं है जिसको कि असेंबलियों में बैठ के और कायमा कमेटियों में बैठ के डिस्कस किया जाए कि इसने ये अच्छी बात क्यों कर दी। इस मुल्क के मसाइल ये हैं कि एक जज जो है वो इस प्लेटफॉर्म को, मीडिया को इस्तेमाल कर रहा है कि जनाब मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरा 8 साल का बच्चा वो मुझे नहीं मिल रहा, वो बाप वो माँ वो रातों को कैसे सोते होंगे। आप अपने बच्चे के साथ जब रात को गले मिलकर सोएंगे तो खुदा की कसम कोई तो सोचे ये बात कि ये बाप जो है ये अपने बच्चे के बगैर आज रात सोएगा तो इसके दिल पे क्या गुजरेगी। मैं आपको हल्फन कह रहा हूं कि ये नाइंसाफियां आज हो रही हैं, हम देख रहे हैं, हम इसमें से इंशाल्लाह गुजर जाएंगे, लेकिन जब खुदा की लाठी चलेगी तो कसम खुदा की फिर कोई हाकिम जो है वो अपनी दलील देने के काबिल नहीं होगा। मैं जज साहब दुआ गो हूं और मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आप इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन जो है इसकी तस्बीह वो पढ़िए। ये इसलिए नहीं पढ़नी, ये सिर्फ इसलिए पढ़नी है कि अल्लाह जो गम देता है अल्लाह उस गम को पलटा देता है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियां करें, और इस सदके में अल्लाह ताला इन हाकिमों पे भी आसानी करे, वो चलाने वालों को ईमान, हया, किरदार और अखलाक दे कि वो इन बातों की तरफ तवज्जो करें जो इस मुल्क में हो रहे हैं। उनके मसाइल और हैं और मेरे और आप जैसे आम आदमी के मसाइल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इस खूबसूरत बच्चे के लिए मैं बहुत दुआ गो हूँ, और मेरे देखने वाले जो नाजरीन हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि इस बच्चे के लिए बहुत दुआ करें। आयत करीमा और इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जज साहब मेरी ये दरख्वास्त है कि ये दो चीज़ें जो है ये आप हर वक्त पढ़िए, इंशाअल्लाह अल्लाह आसानियाँ फरमाएगा। अगले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम लाल अंकल, मैं मायदा बात कर रही हूँ। जी मेरे बेटे। जी मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है। मेरे बड़े भाई हैं, उनका नाम है हाफिज तौहीद हसन। मैंने उनकी स्टडी के बारे में पूछना है और उनकी जॉब का पूछना है कि वो यहाँ ही जॉब करेंगे या बाहर के मुल्क जॉब करेंगे। हाफिज साहब खुद कहाँ जाना चाहते हैं ये बताओ ना। वो खुद बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं, कभी यहाँ का सोचते हैं कभी बाहर का। फिलहाल वो स्टडी कर रहे हैं। क्या स्टडी कर रहे हैं? वो MBA कर रहे हैं PU से, पंजाब यूनिवर्सिटी से। अगर वो MBA कर रहा है और अभी से वो बाहर जाने के पढ़ तोल रहा है तो हाफिज साहब को खुद भी सोचना चाहिए कि पहले मैं यहाँ पे 4-5 साल लगा लूँ और उसके बाद सोचूं। मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पे बाहर भेजना जो है वो किसी भी सूरत में मुनासिब बात है। हाफिज साहब को अदबन कहिएगा, इस जगमुल्क के अंदर थोड़े से साल लगाए, इसके बाद जब उसको जाना है बाहर तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको मिडल ईस्ट में, और मिडल ईस्ट में मस्कत और सऊदी अरेबिया के अलावा कहीं जाना चाहिए। हाफिज साहब बाहर जाएंगे तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा क्योंकि ख्वाब ज़्यादा देखने वाले, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो हिजाज का सफ़र है ये बहुत कामयाब होगा। इसके लिए इसे कहिए कि अपने मजाज को ज़रा ठंडा रखने के लिए या सलाम या मोमिन या अल्लाह पढ़े, और अपनी कामयाबी के लिए सूरह इखलास पढ़े। अल्लाह ताला इस पे बहुत सी आसानियाँ फरमाए, बहुत सी आसानियाँ फरमाए। ख़वातीन हज़रात कभी कभी बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिस तरह के लोग, जिस तरह की बात आती है, जज साहब की जैसे बात आई तो फिर दिल जो है ना वो गमगीन हो जाता है। गुफ्तगू में मुझे खुद नहीं समझ आ रही होती कि मैं क्या बात करूँ। मैं तो बहादुर शाह का रोना रो रहा था, यहाँ पे जज जो हैं जो इंसाफ लोगों को देते हैं वो अपना रोना रो रहे हैं। अगर इंसाफ देने वाला इंसाफ मांग रहा है तो इंसाफ मांगने वाला इस मुल्क में कहाँ जाएगा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा की कसम अब तो मैं इस हालत में आ गया हूँ कि मुझे अमीरुल मोमिनीन उमर खताब की, हज़रत उस्मान की, अली की मिसालें देते हुए जो है वो अब शर्म आने लग गई है कि मैं मिसालें किन को सुना रहा हूँ। तनवीर साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज बखैरियत सर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुक्म फरमाइए। बस सर हुक्म क्या, रिक्वेस्ट ही है। मैंने अपने बच्चों की बाजियाबी के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी। हुक्म फरमाइए, क्या रिक्वेस्ट है? बस यही रिक्वेस्ट है कि 20 साल हो गए मेरी शादी को। कितने साल? 2011 में मेरी बीवी कुरान शरीफ पढ़ाने आते थे, एक मौलवी साहब उनके साथ सब घर को साफ करके चली गई थी। 4 बेटे हैं मेरे माशाल्लाह।
اچھا. 2 بیٹے میرے پاس ہیں. بڑا بیٹا میرا سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہے اقرا یونیورسٹی سے, دوسرا انٹر میں پڑھ رہا ہے, اور 2 چھوٹے بچوں کو لے کے وہ چلی گئی تھی 70 نواب ٹاؤن کے رہائش پذیر سے. وہاں میری شادی ہوئی تھی 20 سال پہلے. اور وہ خاتون 2011 کو چلی گئی؟ جی ہاں, وہ قرآن شریف پڑھانے آتے تھے, گھڑی پگڑی والے مولوی صاحب, ان کے ساتھ وہ چلی گئی تھی. آپ کی بیوی کو چھوٹی دودھ پیتی بچی تو نہیں ہے نا کہ وہ چلی گئی چپ کر کے؟ ان کی بھی تو مرضی ہوگی نا جانے کے ساتھ. جی بیگم صاحبہ کی بھی تو مرضی ہوگی نا تنویر بھائی. جی ہاں بالکل, گری چیشک. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زبردستی کوئی لے گیا, وہ خاتون اپنی مرضی سے ہی گئی ہیں زوجہ میری. مگر یہ کہ جب ان کے گھر والوں سے اپروچ کی گئی 70 نواب ٹاؤن, عورت اب شوہر کے گھر سے جاتی ہے تو اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے. تو ابھی تک آپ کا کمپلینٹ کیا ہے کہ وہ بیوی واپس آ جائے یا کیا؟ حضرت وہ تو خیر بات کی باتیں ہیں, مجھے تو صرف اپنے بچوں 5.5 سال کا ایک بچہ اور 4.5 سال کا ایک بچہ, 2 بیٹے میرے وہ لے کے گئی تھی. تو آپ نے پولیس کو کمپلینٹ نہیں کیا؟ بھی ڈھانپ رہے ہیں 70 نواب پولیس کو کمپلینٹ کیوں نہیں کیا آپ نے تنویر بھائی؟ پولیس کمپلینٹ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ جی پولیس کمپلینٹ کیوں نہیں کیا؟ سر پولیس 4 سال میں لاہور میں رہ کے گائیڈین کورٹ سے میں نے کسٹڈی لی. پولیس نواب ٹاؤن تھانے کی پولیس, وہاں سے وہ پیسہ کھاتی رہی, کیونکہ پیسہ ظاہر ہے کراچی سے ہی لے کے گئے تھے بھائیوں نے, سب نے مل کے کھایا وہ پیسہ, سمجھے نا. تو وہ میں 3 سال بند روڈ پہ رہتا رہا ہوں سر, سمجھے نا, کراچی چھوڑ کر 3 سال تک میں لاہور میں یہ گائیڈین کورٹ اور یہ ساری سلسلے کرتا رہا ہوں. گائیڈین کورٹ سے بچوں کی کسٹڈی میرے پاس ہے, مگر نشاندہی نہیں ہوئی میرے بچوں کی. لہٰذا میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ صرف 70 نواب ٹاؤن میں اپروچ کر کے میرے بچوں کو ایک دفعہ مجھ سے ملا دیجیے, ایک دفعہ مجھ سے ملا دیجیے, اور ان 2 بھائیوں سے ملا دیجیے جو میرے پاس ہے. میری سر 50 سال کی عمر ہے, ساری زندگی محنت کی اپنے گھر کے لیے, اپنے بچوں کو حق حلال کا دیوالا کھلایا. آخر میں وہ خاتون سب صاف کر کے مولوی صاحب سے ایک لڑا کے چل دی. اور آفرین تو ان کے گھر والوں کو ہے کہ وہ بھی اس کے گناہوں کو ڈھانپ رہے ہیں, بجائے یہ کہ تنویر میں سیدھا راستہ دکھاتے اس کے گناہوں کی سرپرستی کر رہے ہیں. ابھی مجھے وقفے پہ جانا ہے, یہ میری مجبوری ہے. واپس آ کے تو میں اس بات کا جواب دوں گا. تنویر آپ ساتھ رہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, اللہ تعالیٰ کی ایک بات سناتا ہوں آپ کو, لیکن پہلے میں تنویر بھائی کو جو کراچی سے بات کر رہے تھے ان کا جواب دے دوں. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو انہوں نے ایڈریس بتایا آن ایئر ہوا, لائیو کال تھی, مجھے نہیں پتا یہ بات جو حق اور سچ ہے اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے یہ بات سنی, اگر وہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آ کے اپنا نقطہ نظر دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم کتب آن لائن اور سما ان کے لیے حاضر ہے. وہ آ کے اپنا نقطہ نظر ضرور دے سکتے ہیں, ہم سے کانٹیکٹ کر لیں یہاں پہ ہمارے آفس آ کے. لیکن ایک ادب سے بات کہوں کہ جنگ کے اندر بچوں کو وکٹم بنانا اور پھر ناانصافی, جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. یہ ناانصافی جو ہے کہ بچوں کو بچوں کے ساتھ نہ ملنے دیا جائے, یہ میرے خیال میں انتہائی ظلم والی بات ہے. لیکن تنویر میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ آیت کریمہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر جو ہے یہ کرتے رہو. یہ آپ کو ڈپریشن سے بھی دور لے کے جائے گا. بچوں کو بچوں سے کوئی جدا کر نہیں سکتا. کچھ سالوں بعد یہ بچے آپس میں ملیں گے اور ضرور ملیں گے, اور اس کے بعد کون تنہا رہے گا؟ تنہا وہی رہے گا جو کہ انصاف نہ کرنے والا ہوگا. اللہ اس کو ہمیشہ تنہا چھوڑتا ہے. خدا نے کہا ہے کہ جو اپنا غصہ آئے نا جب, اور مجھے آج پہلے جج صاحب کی کال پہ میرا دل بہت دکھی ہے, غصہ بھی آ رہا ہے لیکن پتہ نہیں کیسے اظہار کیا جائے. اللہ نے کہا کہ اپنے غصے کو نا میرا نام لے کے یا سلام یا مومن یا سلام یا مومن کہہ کے چھوڑ دو, پھر میرا جب غضب تم پہ آنا ہوگا تو میں اس کو معاف کر دوں گا. اے اللہ, ہم اپنا غصہ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ آپ کا غضب جو ہے وہ ہم سے ٹل جائے انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ باتیں ناانصافی کی, خدا کی قسم سمجھ میں نہیں پڑتا کہ حاکم جو ہیں وہ سو رہے ہیں یا ہے ہی نہیں. بہرحال ہمارے جو ویڈیو کالز ہیں
وہ آپ کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا ہے کراچی سے پشاور تک. آپ جب چاہیں ہمارے پیج پہ جائیں, ہمارے فون نمبرز ہیں, کال کریں, وہ آپ کے پاس آئیں گے, یا آپ اسٹوڈیو میں آئیے. آپ اپنا نام نہ بتانا چاہیں, شکل نہ دکھانا چاہیں, آپ کی چوائس ہے. یہ کالرز کے لیے بھی آپشن ہے, اور آپ ہمارے ساتھ سوال شیئر کر سکتے ہیں. پہلی کال سنتے ہیں. السلام علیکم سر, میرا نام راشد مشتاق ہے, والدہ کا نام صفیہ مشتاق ہے. سر میں پچھلے 10 سال سے ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کر رہا تھا, اور گورنمنٹ جاب کے لیے میں نے وہاں سے ریزائن کر دیا, اور سر موجودہ حکومت نے وہ گورنمنٹ جاب ہی میری ختم کر دی ہے. اور سر اس کے لیے میں بہت پریشان ہوں. میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں, میرے بارے میں کچھ بتائیں ڈیٹیل سے سر. تھینک یو ویری مچ. راشد, پہلی بات تو یہ میرے بھائی کہ تم نے جس چیز کے لیے جاب چھوڑی وہ جاب ہی بالکل میں کیا کہوں, میں اس کے لیے کوئی برا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, برے کام کا برا ہی نتیجہ ہوتا ہے. بہرحال میرا نہیں خیال کہ تمہیں کہیں بھی کسی بھی صورت میں گورنمنٹ جاب کی طرف جانا چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ تم کس جگہ کے صوبے میں ہو, لیکن گورنمنٹ جاب کی طرف مت جاؤ. میرے خیال میں اگر پرائیویٹ سیکٹر میں تم نے نہیں رہنا تو جاب کے اندر تمہاری تسلی ہرگز نہیں ہو سکتی. میرے خیال میں تمہیں اپنے کاروبار کی طرف جانا چاہیے. کاروبار میں نہیں جانا چاہتے تو پھر تمہیں جاب مڈل ایسٹ میں جا کے کرنی چاہیے. سب سے زیادہ آسان ہوگا, کیونکہ میرا یہ گمان ہے کہ تم ایک نظریاتی انسان ہو, اس لیے مڈل ایسٹ میں تمہاری سکسیس بھی انشاءاللہ تعالی زیادہ ہوگی. میں ادب سے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ سرکاری جاب میں سوائے اس کے کہ تم ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزارو گے, بریک تھرو نہیں ہوگا. اس لیے اس کا پیچھا چھوڑ دو. اللہ نے تم پہ رحم کیا, اور وہ جنہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا, اللہ ان پہ بھی رحم کرے. سورہ اخلاص کی تلاوت کرو ہر وقت, لا حول ولا قوت کی تلاوت کرو ہر وقت, اور یا ذل جلال والاکرام اس کی تلاوت کرو. یہ تینوں چیزیں پڑھو, اللہ تعالیٰ تمہیں بہت کامیابیاں دے گا. اللہ نے رزق دینا ہے, اور تمہارا رزق اللہ نے بہت لکھا, اور مڈل ایسٹ کی بات جو ہے اس پہ توجہ کرنا. اگلی کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. میرا نام فضل کریم ہے, بھاولپور کا میں رہنے والا ہوں. کچھ دنوں سے ایسا ہے کہ میری طبیعت میں ایسا ہے کہ غصہ آ رہا ہے بار بار. چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنے کو دل کرتا ہے, کسی کے ساتھ بات کرنے کو دل نہیں کرتا, من اکتاہٹ میں ہے, جسم ٹوٹ رہا ہے, درد رہتا ہے, اور کوئی بھی کام کسی بھی قسم کے کام میں من نہیں لگتا, دل کرتا ہی نہیں کہ کسی کام کو سرے سے کیا جائے. تو ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ جس کو پڑھ کے متواتر کرنے سے میں اپنی اس میں دکھ میں افادیت حاصل کر سکوں. آمین ثم آمین رب العالمین. یہ تو ساری کیفیتیں آپ نے بلائی نا. تقریباً 18 کروڑ عوام میں سے 17 کروڑ عوام کی یہی کیفیت ہے, کیونکہ سارے لوگ جو سوچنے سمجھنے والے ہیں وہ ڈپریشن کا ہی شکار ہیں آپ کی طرح. لیکن میں ادب سے کہوں گا کہ آپ 3 چیزیں پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا کیجئے. یہ کوئی بیماری نہیں ہے جو آپ کے, صبح واک ضرور کرو, شام جب بھی چاہے ایک دفعہ واک ضرور 10 15 20 منٹ کے لیے کرو. یہ ڈپریشن کے سمٹمز ہیں جس کی طرف آپ جا رہے ہو, یہ ابھی رک جائیں گے. یا ولی یا نصیر, یہ تمہارے لیے طاقت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور تیسری چیز پڑھو تم یا سلام یا مومن یا اللہ, یہ تمہارے غصے کے لیے, یا سلام یا مومن یا اللہ. یہ تینوں چیزیں پڑھو, اللہ سوائے رحم کے اور کچھ بھی نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی, صرف رحم ہوگا انشاءاللہ. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں فاروق حسین کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ کا نام نسرین اختر ہے اور مسز کا نام صدف فاروق ہے. میں انجینئر ہوں PTCL میں. تو میری جاب کا مسئلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے, تو یہ کب تک حل ہوگا؟ اور اس کے علاوہ کچھ گھریلو مالی پریشانی اور تنگ دستی قرضداری کا بھی مسئلہ ہے. یہ مسائل کب تک حل ہوں گے؟ پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیں. اگر جادو وغیرہ کوئی مسئلہ ہے, کوئی ٹونا ہے, کوئی بندش ہے, تو اس کا بھی پلیز حل کر دیں. پہلی بات تو یہ کہ میرے خیال میں جو جادو اور ٹونا ہے نا, وہ صرف ایک چیز آپ کو کرنی پڑے گی, وہ ایک چیز کرنی پڑے گی, اور وہ چیز یہ ہے کہ اپنی بیوی اور اپنی ماں کے درمیان تم بیلنس کرنا پڑے گا. اور یہ بیلنس کرنا 2 خواتین میں آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا. اس لیے میرا یہ تمہیں مشورہ ہوگا کہ ایک عقل مند انسان کی طرح آپ ان دونوں معاملات میں پڑھو نا, نہ بیوی کی ماں کے بارے میں سنو, نہ ماں کی بیوی کے بارے میں سنو. دونوں کے حقوق پورے کرو, اور بس اس سے زیادہ نہیں. جہاں تک معاملہ ہے آپ کی نوکری کا, اس کے لیے سورہ اخلاص کو پڑھو ایک, اور دوسرا معاملہ جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے ان ربی غنی کریم, ان ربی غنی کریم. یہ دوسری چیز آپ نے پڑھنی ہے. اور تیسری چیز آپ نے پڑھنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور پھر میں آپ کو اب ایک آخری مشورہ دے رہا ہوں کہ جو پیسے تم نے اکٹھے کیے ہیں اپنی نوکری سے, ان پیسوں کو تم نے خود اپنے ذاتی طور پہ کسی بھی کاروبار میں لگانا ہے. شراکت کے ساتھ مت لگانا, کیونکہ تم ایک اچھے کاروباری آدمی نہیں ہو. اس لیے وہ جو پیسہ اکٹھا کیا ہے فار اینی ریزن آپ کو جو ملا ہے, اس پیسے کو کہیں بھی سپینڈ نہ کرنا, صرف اپنے تائیں رکھنا. اور چاہے ایک پرچون کی دکان کرو, چاہے پنچر لگانے کی دکان کرو, صرف اکیلے کرنا
اور کسی کو شامل نہ کرنا ورنہ پھر نقصان بڑا ہوگا. نہ جادو نہ ٹونا, یہ انسٹیٹیوشنز پتہ نہیں کسی کے خیال میں ہوں گے, میرے خیال میں یہ انسٹیٹیوشنز ایگزسٹ نہیں کرتے. آپ کے گھر میں صرف ٹیمپرامنٹ کا ایشو ہے اور کوئی نہیں. اپنے اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں کوثر سلمانی بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے کوثر. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم الحمدللہ. میرا بیٹا بہت بہت مبارکباد کہ ماشاءاللہ اتنا اچھا آپ ڈیلیور کرتے ہیں لوگوں کو. اللہ تعالیٰ آپ کو ثانی اور خوشیاں دے, آباد رکھے. ایک پولیو افیکٹڈ خاتون ہوں میں. 1 سال کی عمر میں پولیو ہو گیا تھا اور بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے. اب میں تقریباً زندگی کے تقریباً 45-48 بہاریں دیکھ چکی ہوں. اپنی ممی پاپا کی ڈیتھ کے بعد اپنے بہن بھائیوں کو دیکھا میں نے, اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے منصف ہیں, بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں, کچھ نہ کچھ اگر دے دیتے ہیں. پر چلنے میں تھوڑا پرابلم ہے, لیکن اللہ کا شکر احسان کے ماسٹر میں نے کیا ہے, رائٹر ہوں, ملاد پڑھتی ہوں, اور ابھی تھوڑی سی طبیعت خرابی کی وجہ سے بس میں گھر میں تھی ابھی. تو آپ کا پروگرام دیکھ کے بڑا دل کو سکون ملا, اور میں نے ابھی دیکھا وہ بچے کا جو گم ہوا ہوا ہے, یہ تمام باتیں, تو سینسیٹیو لوگ جو ہوتے ہیں بڑا دل سے فیل کرتے ہیں. دکھ یہ ہے کہ ہمارے ایک ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہم اور اس امت میں پیدا ہوئے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی امت میں, وہاں پہ یہ والی باتیں ہو رہی ہیں, ایسی باتیں. میں نے اپنے ملک کی نمائندگی کی جاپان میں معذور لوگوں کی, اور وہاں میں نے وہ تمام باتیں دیکھی جو معذور لوگوں کے ساتھ بھلائی, اچھے لوگوں کے ساتھ, جو ہمارے اسلام نے ہمیں کہا ہے. اچھا میں تم سے کوثر درخواست کروں. جی جی. اس وقت نا ابھی یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں جو ذہنی پولیو کے مریض ہیں نا ان کو ٹھیک کرے. جن کو جسمانی پولیو ہے وہ تو ہمت ہمیں سامنے خاتون میں نظر آ رہی ہے, جن لوگوں کو ذہنی پولیو ہے وہ کمبخت کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ دوسری بات یہ کہ دیکھو 2 قطرے جو ہے نا یہ زندگی ہیں, یہ زندگی ہیں. مجھے وہ سمجھ نہیں آتا کہ جو ماں باپ یا وہ لوگ جو کہ دین کا نام لیتے ہیں, جو باشرا دکھنے میں لگتے ہیں, وہ اپنے بچیوں اور بچیوں کو, کل کی خبر ہے کہ اس نے روکا اپنی بہن کی بیٹی کو کہ اس کو قطرے نہیں پلانے. خدا کی قسم مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنی ٹکر جو ہے نا وہ کس دیوار کو جا کے ماروں. لیکن یہ کہنے کے بعد کوثر میری بات سن, میں کیونکہ مجھے وقفے پہ جانا ہے, خدا کی قسم جب میں تم جیسی بچیوں سے بات کرتا ہوں نا تو پھر میرا آگے جینے کا حوصلہ جو ہے نا وہ اور بڑھ جاتا ہے کہ وہ لوگ جو خود بیمار ہیں, جو خود پیشنٹ ہیں, لیکن وہ پالتے ہیں اپنے گھر والوں کو, اس ملک کے لیے اچھی اور نیک اور خیر کی بات کرتے ہیں, اور ان کا انداز گفتگو جو ہے وہ کس طرح اور کس قدر پاکیزہ ہے. اللہ تمہیں ہمیشہ آباد رکھے, بہت سلامتی دے. میری پیاری بچی سورہ اخلاص کو پڑھو اور یا ولی یا نصیر کو پڑھو, یہ 2 چیزیں پڑھو, اور وزن کا تم نے اپنے قابو رکھنا ہے, وزن کو تم نے بالکل نہیں بڑھانا ہے. یہ 2 چیزیں پڑھو, اللہ بہت آسانیاں فرمائے تمہارے لیے. آمین ثم آمین رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی میرا بیٹا کون بات کر رہی ہے؟ انکل میں ہما بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے. جی ہما. انکل میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری 4 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی. اچھا. تو میرے سسرال والے جو ہے نا وہ لالچی قسم کے نکل آئے ہیں. میرے ہسبینڈ میرے ساتھ اچھے تھے. کیا نام میاں کا ہما؟ میاں کا نام محمد آصف. تو انکل انہوں نے مجھے لالچی قسم کے نکل آیا اور انہوں نے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیا, کبھی کسی چیز کی. تو آپ کے خاوند آپ کے ساتھ سٹینڈ نہیں کرتے؟ تو یہی بتانے لگی ہوں انکل کہ انہوں نے اپنی والدہ کے کہنے پہ آ کے مجھے مارکٹائی شروع کر دی, اور کبھی وہ ڈیمانڈ کبھی وہ, اور ابھی مجھے انہوں نے 2 ماہ ہو گئے ہیں مجھے مارکٹائی کر کے, میرے بازو وغیرہ توڑ کے, تو انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. اور پولیس کیس کیا؟ جی میم. پولیس کیس کیا آپ نے؟ نہیں سر ابھی میں نے. آپ کے بازو کیسے توڑے, مطلب ہڈیاں ٹوٹ گئی؟ انہوں نے میرے کندھا جو ہے نا وہ نکالا تھا, مطلب مارکٹائی کر کے. اور وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ زیور وغیرہ سیل کرو, مجھے ویزے, میں نے باہر جانا اور ویزے کے پیسے مجھے لا کے دو. میں نے ریجیکشن کیا اس بات کے پہ کہ میں نہیں آپ کو یہ دے سکتی, یہ میرے بس میں نہیں ہے. تو انہوں نے مارکٹائی شروع کر دیا, اور اب خود راتوں رات وہ سعودیہ چلے گئے ہیں مجھے مارکٹائی کر کے گھر, اپنی امی کے گھر چھوڑ کے. اور اب والدہ کے کہنے پہ وہ مجھے ڈائیورس دینا چاہتے ہیں, لیکن انکل میں ڈائیورس کسی صورت نہیں لینا چاہتی, میں اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں. تو گھر بسانے کا طریقہ اپنے والدین سے پوچھا تم نے, کیسے بچانا ہے؟ انکل میں نے ہر طرح کا کمپرومائز ان سے کیا. 4 مہینے میں کتنے کا کمپرومائز ہو سکتے ہیں ہما؟
انکل جو مجھے وہ کہتے تھے بس ان کی ڈیمانڈ میں پوری نہیں کر سکی, بس یہ وجہ ہو گئی ہے. میری ساس نے مجھے شروع دن سے بلانا بند کر دیا. ساس کا کیا نام ہے؟ عابدہ پروین. دیکھو میں ایک وقفہ لوں گا, واپس آؤں گا تو اس بات کا جواب دوں گا, لیکن یہ جواب تفصیلی دوں گا تھوڑی دیر کے لیے, اس لیے کیونکہ آپ جو فرما رہی ہیں, میں آپ کی زیادہ تر باتوں کے ساتھ میرے بچے, میرا دل اس بات کی گواہی نہیں دیتا, کیونکہ آپ جو کہہ رہی ہیں وہ ہو سکتا ہے سچ ہو, خدا کرے سچ ہو, مجھے وہ غیبت تو یقیناً لگ رہی ہے, لیکن میرا گمان یہ بھی کہتا ہے کہ آپ بدگمانی میں بات کر رہی ہیں. یہاں پہ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, کیونکہ بہت سی بیٹیاں اور بھی سن رہی ہوتی ہیں, اس لیے تفصیل سے تھوڑی سی بات کروں گا. واپس آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری ماں سیدہ عائشہ کی ایک بات مجھے یاد آ گئی جو میں شروع میں عرض کر رہا تھا کہ اخلاق کی بات جو ہے یہ کرنا آسان نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے شرم, حیا, غیرت, عقل, دین, فہم چاہیے. میری ماں کہتی ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں, اللہ سے بڑا بادشاہ کون ہو سکتا ہے, لیکن دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان کے دل جو ہیں وہ میری مٹھی میں ہوتے ہیں, اور میں ان کے دلوں کو غضب کر دیتا ہوں, بند کر دیتا ہوں, سخت کر دیتا ہوں جب لوگوں کے ایمان خراب ہو جائیں. اگر آج کوئی کمپلینٹ کر رہا ہے کہ ہمارے حاکم ٹھیک نہیں ہے, تو لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کتنا اچھا اور کتنا برا ہے. پھر میری ماں نے کیسی خوبصورت بات کی کہ حاکموں کی جب اللہ برائی چاہتا ہے, حاکموں کی جب اللہ برائی چاہتا ہے, تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں جو ان کے نائب ہوتے ہیں, ان کے جو وزیر ہوتے ہیں, میں وہ نکمے, نالائق, نااہل اور جاہل کر دیتا ہوں تاکہ وہ غلط مشاورت کریں, اور یہ ڈومین ایسا کریٹ ہوتا ہے جس میں بربادی جو ہے یہ آٹومیٹک ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں, میری دعا ہے کہ پاکستان کے حالات ایسے نہ ہوں, لیکن اگر اس ملک میں کسی پولیو ورکر کی جان محفوظ نہیں ہے, 8 سال کے جج کے بیٹے کی جان محفوظ نہیں ہے, کوئی کسی کے ہاں چلا جائے تو پولیس اس کو انصاف نہیں دے سکتی, اگر یہ مسائل نہیں ہیں اور اس ملک کا مسئلہ قائمہ کمیٹی کا ارجمند اظہر ہے, تو پھر میں یا لاہور کی تسبیح پڑھوں گا یا ان للہ پڑھوں گا. وہ شخص جو کہ پینٹ بھی اپنی ناف سے اونچی باندھتا ہے, اس سے زیادہ شریف آدمی کون ہے اس دنیا میں؟ لیکن وہ اگر مسئلہ ہے ہماری اسمبلیوں کا, تو پھر ان اسمبلیوں سے مجھے کم از کم کوئی امید نہیں ہے. ای میل اور ایس ایم ایس پہ بھی آپ کے سوال جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. یہاں پہ میری ایک بیٹی نے لکھا ہے کہ میری زبان میں رکاوٹ ہے, لکنت ہے, اگر تو مجھے اپنا ماں باپ کا بھی نام لکھتی تو اچھا تھا. کہتی ہیں کہ میں رک جاتی ہوں بار بار اور گھبراتی ہوں, عمر میری 30 سال ہے. تو میں نے جو دوسرا مسئلہ نہیں لکھا شادی کا, یہ شادی تمہاری ہونی ہے, یقیناً ہونی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تم نے ایک چیز تو تم نے نا با آواز بلند پڑھنی ہے ہمیشہ. تم نے سورہ فاتحہ کو اتنا اونچا پڑھنا ہے کہ تمہارے کانوں کو خود آواز جائے, اور یہ تم جتنا چاہے پڑھا کرو. پھر دوسری چیز تم پڑھو یا ولی یا والی, یہ تسبیح کے طور پہ پڑھو. پھر لا حول ولا قوت الا باللہ. بس یہ 3 چیزیں جو ہے میں تم سے کہہ رہا ہوں, یہ تم پڑھو. لکنت تمہارا معاملہ جو ہے یہ میرا نہیں خیال کہ اتنا سنجیدہ ہوگا, انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹھیک ہو جائے گا, یہ ٹھیک ہوگا. یہ تمہاری انگزائٹی تمہارے نام میں ہے نہیں کہ تمہارا ایسا ہو سکے. مجھے نہیں پتا کہ کیوں لکنت ہے. شہباز یونس کہتے ہیں والدہ آمنہ بی بی ہیں, بیوی کا نام فرزانہ بطول ہے, بچے فارغ ہے. تو میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں, اولاد بھی نہیں ہے, خراب حالات ہیں, وظیفہ عطا کر دیں. حضرت وظیفہ کیا عطا کر دوں جب آپ کو ڈاکٹر صاحب پتہ ہے اس بات کا کہ اولاد کیوں نہیں ہے, میرے منہ سے کیوں کہلوانا چاہتے ہو؟ یہاں پہ کوئی مجھے اللہ تعالیٰ کرے, اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے آپ کو, لیکن مجھے یہاں پہ میرے گمان میں کوئی امید نظر نہیں آتی. اور یہاں پہ جو جھگڑے گھر میں اور ٹینشن گھر میں ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ بھی کوئی ریلیف آپ کو ملے گا. میں دعا گو ہوں آپ کے لیے. آپ بہت زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے. زندگی میں اچھے فیصلے کرنا سیکھو شہباز. اگر ایک ہی برے فیصلے کو کنٹینیو کرو گے تو مناسب کام نہیں ہے. لا حول پڑھو, لا حول ولا قوت الا باللہ, یا ذل جلال والاکرام بہت زیادہ پڑھو, اور پھر یا حی یا قیوم, یہ تمہاری طاقت کے لیے, یا حی یا قیوم یہ پڑھو. نام نہیں لینا. ایڈوکیٹ صاحب ہیں, کہتے ہیں کہ جناب میری بیٹی پیدا ہوئی ہے, اس کا نام
हनफा रखा है, क्या ये ठीक है? मुझे हनफा में मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आती एडवोकेट साहब, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप इसका हनफा से ज़्यादा, ये गुस्से वाली क्योंकि बच्ची होगी, इसमें बड़ी उम्र में जाके हार्मोन्स के प्रॉब्लम भी पैदा हो सकते हैं। इशफाक, आप बहुत शरीफ और अच्छे आदमी हैं, ये नाम बुरा नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा नाम लगता है इमाम अली करमल्लाह की बहन का, उम्मे हानी। अगर उम्मे हानी नाम रख दो तो ये बरकत का नाम है, ये बहुत अच्छा नाम है। बेटियां जो हैं उनको दबा होना चाहिए, क्योंकि आजकल के और आने वाले वक्त के जो मर्द हैं, अगर उन्होंने पोनियाँ रखनी है और मेरी तरह के वो लोग कमज़ोर होंगे, तो फिर बेटियों को ताकतवर होना चाहिए। उम्मे हानी बहुत अच्छा नाम होगा, इस पे गौर करना। मैं 7 माह से वकील की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा, देखिए एडवोकेट साहब, आप बहुत ज़्यादा शरीफ आदमी है, प्रैक्टिस आपके बस का काम नहीं है। आप अगर इम्तहान देना चाहते हैं और जुडिशरी में आना चाहते हैं, ये अच्छा काम है, क्योंकि आप मेहनती आदमी हैं, और इंशाल्लाह ताला जब अल्लाह ताला आपको जज बना देगा तो आपके लिए बेईमानी करना जो है ये बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको खौफ आएगा अल्लाह से बहुत ज़्यादा। अल्लाह करे कि आपके इम्तहान कामयाब हों। आप अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ये पढ़िए ज़रूर। इन्ना रब्बी गनियुन करीम 2 पढ़िए, और तीसरा पढ़िए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तीनों चीज़ें पढ़ो, और जब इम्तहान देने के लिए आपने जाना है, जो कि आप इम्तहान ज़रूर दोगे इंशाअल्लाह ताला, उस वक्त पढ़ने से, इम्तहान में जाने से पहले सूरह इखलास जो है कम से कम 33 दफ़ा पढ़ के फिर जाना। मेरा नाम जो है वो मज़हर हुसैन है, मेरी बेटी का नाम हुमा मज़हर है, वालदा का नाम नाहिद मज़हर, फौत हो चुकी हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी बेटी ने MBBS किया और इसके रिश्ते के लिए कोई वजीफ़ा बताएं। जनाब, मामला ये है कि हुमा के लिए रिश्ता ज़रूर आएगा, और रिश्ते से ज़्यादा मेरे ख्याल में अहम बात जो होगी ना हुमा के लिए, वो उसकी अपनी पसंद और नापसंद होगी। ये अच्छी बच्ची है, इसे कहना कि प्रायोरिटी में कैरियर को ना रखे, अपनी फैमिली को रखे, क्योंकि इसका कैरियर ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा है, उसके लिए इसकी जो नाक है वो भी रिश्तों में बड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। इसे कहिए कि या सलाम या मोमिन या अल्लाह या वली या वाली और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 3 चीज़ें पढ़े, अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा। सबिया एजाज कहती हैं शौहर एजाज हैं, और जनाब UK का वीज़ा है, क्या वहाँ सेटल हो जाएंगे? मेरे ख्याल में इजाज़ पाकिस्तान में कुछ नहीं सबिया कर सकेगा, इसको बाहर ही जाने दें तो ये बेहतर होगा। आप भी ज़रूर जाइएगा बाहर, लेकिन इजाज़ को बाहर जाना जो है यही मुनासिब है। इसके लिए आयत करीमा पढ़िए, ताकि इजाज़ की जो सेहत है वो ठीक रहे, आपकी भी सेहत ठीक रहे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और या वली या नसीर, 3 चीज़ें पढ़िए, और UK में ही इंशाल्लाह सेटलमेंट होगी। मेरी वालदा का नाम ज़मुरद है, और इनकी वालदा का नाम जन्नत बीबी है। इनकी तबीयत 5 दिन से ख़राब है, सर में शदीद दर्द और साथ देखो मेरा ये ख्याल है कि ये सारा मामला जो है ना, ये डिमेंशिया की तरफ जा रहा है। मैंने पढ़ा नहीं है, ये डिमेंशिया की तरफ जा रहा है। मेरे ख्याल में एक न्यूरो फिजिशियन के साथ कंसल्ट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ़िलहाल ये सिर्फ करो कि अपनी वालदा के सर पे हाथ रख के आयत करीमा का दम एक करो, और दूसरा दम जो है वो सूरह फातिहा का, सूरह अलहम्द का ये करो। ये जब दम कर रही हो तो आपके दोनों हाथ उनके सर पे हों, और 21-21 दफ़ा दोनों को बगैर हाथ उठाए पढ़ना है। अल्लाह ताला इस पर आपको आसानी फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। वो जो बच्ची थी हमारी एक पोलियो वाली, मैं उससे एक बात अर्ज करूं कि आप जैसे बच्चे जो हैं ना, ये ज़िंदगी में दोबारा एक ठंडी आस और उम्मीद लेकर आते हैं। इस तरह के ईमान जो है वो ताज़ा हो जाता है। मेरे दिल से तुम्हारे लिए दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें आसानी दे। जी अस्सलाम वालेकुम। अगली बच्ची थी हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा बिलाल भाई, मैं सारा बात कर रही हूँ कोयटा से। जी जी बिलाल भाई, मैंने अम्मी के लिए पूछना था, उन्हें फालिज हुआ था 4 साल पहले। हाँ, तो उनके साथ होती हूँ, मैं उनका ख्याल वगैरह रखती हूँ। तो मेरी एंगेजमेंट हुई थी लाहौर में, तो पप्पो का रवैया इतना ठीक नहीं था, तो वो फिर मैंने तोड़ दी। फिर कोयटा से एक रिश्ता आया था, उसका नाम है इलियास, लेकिन वो कोई जॉब वॉब नहीं करता। लेकिन मैंने अम्मी की वजह से उसे प्रेफर किया था कि मैं अम्मी के पास होंगी कोयटा में, अम्मी का ख्याल वगैरह रख सकूंगी। अम्मी चल फिर नहीं सकती, उठ नहीं सकती, तो आप मुझे, लेकिन अब्बू वहीं चाह रहे हैं कि हमजा से ही हो। एक तो मुझे अम्मी के लिए कुछ बता दें। दोनों हमजा कहाँ पर है? जी हमजा कहाँ पर है? वो लाहौर में होते हैं, लंदन से पढ़ के आए।
دیکھو دونوں رشتوں میں سے اگر میں نے چوز کرنا ہو تو میں تمہارے لیے الیاس کو چوز اس لیے کروں گا. میں حمزہ کو بہت اچھا سمجھتا ہوں لیکن میں تمہارے لیے اس لیے چوز کروں گا کہ وہ سبمٹ کرے گا اور فیملی اورینٹڈ زیادہ ہوگا اور وہ بھی خدمت گزار ہوگا. وہ انڈیپینڈنٹ اور بہت زیادہ کیریئر اورینٹڈ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ میرے خیال میں وہ دوسرا والا چوز کرنا تمہارے لیے بہت اچھا ہے. مجھے ایسی بچوں سے جب میں بات کرتا ہوں ان کی آواز سنتا ہوں تو میرے سارے غم اور دکھ دور ہو جاتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے اپنے کیریئر کو لگانا چاہتے ہیں. سارا میری تمہارے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آباد رکھے اور صاحب اولاد فرمائے جلد اور تمہیں خدمت کرنے کا موقع دے ماں باپ کا. یہ بہت بڑا اجر ہے. دعا کرنا کہ میں بھی ماں باپ کی خدمت جو ہے وہ کر سکوں. آپ نے یا سلام یا مومن یا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ اور آیت کریمہ، یہ 3 چیزیں پڑھتے رہنا ہے اینڈ گو ود اٹ. اللہ تعالیٰ بہت آسانی کرے گا. والدہ کو بھی کہنا کہ یہ 3 چیزیں پڑھتی رہو. اور وہ ہماری بچی جس سے میں نے بریک سے پہلے بات کی تھی، میں ادب سے کہہ رہا ہوں، میں اس بات کو کھول نہیں رہا، میرے چند لفظوں کو ذرا سمجھنا. میرا نہیں خیال کہ آپ جو بات کہہ رہی ہیں وہ مناسب ہے. اس میں نہ تو کوئی ہڈی ٹوٹی ہے اور نہ کوئی کندھا اترا ہے. میرے خیال میں یہ 2 مردوں کی شادی ہے. مجھے یہ شادی کسی صورت میں چلتی نظر نہیں آتی کیونکہ آپ کا بیان، اللہ کرے آپ سچ بول رہی ہو، مجھے میرے گمان میں نہیں لگتا کہ وہ آپ صحیح بات کہہ رہی ہیں. وہ آپ کی رائے ضرور ہے لیکن تالی 2 ہاتھوں سے بجی ہے اور آپ کو اپنے گناہ کا احساس نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھو اور آیت کریمہ پڑھو. اور جب یہ پڑھو اس کے بعد دیکھو اللہ دل کس طرف لگاتا ہے. اور اگر اللہ نے دل جوڑ دیا تو پھر خود کال کرو میاں سے اور واپس جاؤ. اور بدگمانی کے ساتھ زندگی گزارنا نہ گزارنا زیادہ بہتر ہے. بدگمانی میں زندگی نہیں گزر سکتی، چیزوں کو فالو نہیں کرتے. پھل اس درخت کو لگتا ہے جو زمین کی طرف جھکا ہوا ہو. لمبے درختوں کو پھل کہاں لگتا ہے؟ نہ ان کا سایہ کام کا، نہ ان کی ہیت کام کی. جھکا درخت آم دیتا ہے اور پھل دیتا ہے. جھکا درخت بننا سیکھو میرے بچے. یہ تمہارے ماں باپ کو تمہیں بتانا چاہیے تھا. میں تمہاری باپ کی جگہ ہوں اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جھکنا سیکھو. خواتین حضرات، انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوگی اور کل میں کوشش کروں گا کہ ہماری کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے جو فیصلہ کیا طلاق کے موضوع کے اوپر، اس موضوع پہ میں اپنے بچیوں اور بچوں کو ایجوکیٹ کروں کہ طلاق کا موضوع ہے کیا اسلام میں، اور اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل نے جو فیصلہ کیا طلاق کا، اس کے اوپر اچھا یا برا کیا رائے ہے. میرے خیال میں پہلا کام 67 ایئرز میں نے اچھا دیکھا ہے اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل کا. کل اس موضوع پہ بات ہوگی انشاءاللہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.